بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کو 23 سال پورے ہونے کو تھے۔ حج کا مہینہ بالکل قریب آن پہنچا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 23 سالہ دور رسالت کی ہمہ جہت تعلیمات کا خلاصہ پیش فرمانا چاہ رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ چنانچہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی جامع تین عبادت حج کا ارادہ فرمایا۔ اطراف مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع پہنچی۔ تمام قبیلوں کے سردار اور نمائندگان اپنے اپنے قبائل کے افراد کے ہمراہ اس عظیم الشان اجتماع میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمانان عرب کے بڑے بڑے قافلے جوک در جوک مکہ المکرمہ جانے لگے۔ 26 ذوالقعدہ 10 ہجری اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرما کر احرام کی چادر اور تہبند باندھا۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کی طرف سفر شروع فرمایا۔ ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا فرمایا۔ حج ادا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اور اہل عرب کے اس عظیم الشان اجتماع سے ایک خطاب ارشاد فرمایا، جسے تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس خطبے کے نکات درج ذیل ہیں، جو کہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس خطبے کی ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنے تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری قوتوں کو زیر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم کسی مجلس میں اس طرح یکجا ہو سکیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں سے زیادہ عزت اور کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے افضل ہے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ اے لوگو، سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب فضیلت بزرگی کے تمام دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور انتقام میرے پاؤں تھلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات اسی طرح برقرار رہیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت کی تیاری کے ساتھ پہنچیں۔ اور سنو، اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر دیا اور اب باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش باقی نہیں، اور تمہارے خون و مال اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام کر دی گئیں۔ ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسی تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک کی
جو خاص کر اس شہر میں ہے۔ اے لوگوں، تم سب اللہ کے حضور ایک دن ضرور پیش ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔ دیکھو اے لوگوں، کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں خون خرابہ کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت رکھوانے والے کو اس کی امانت پہنچانے کا پابند ہے۔ اے لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ جہالیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون ڈالا۔ زمانہ جہالیت کے خون کے سارے انتقام میں معاف کرتا ہوں۔ پہلا انتقام جسے میں معاف کرتا ہوں وہ میرے اپنے خاندان کا ہے، زید بن حارثہ کے دودھ پیتے بیٹے کا جسے بنو حذیل نے قتل کر ڈالا تھا، میں معاف کرتا ہوں۔ دور جہالیت کا سود بھی اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں معاف کرتا ہوں عباس ابن مطلب کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے لیے وصیت نہ کرے۔ بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوگا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہوئی اس کی سزا رجم یعنی پتھر ہے، اور حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور ہوگا۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے یا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہے یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے، بس اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ اس کا تاوان ادا کرے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے اس کے سوا کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی اسے دے دے۔ خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال بغیر اس کی اجازت کے کسی کو دے۔ دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اس طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، اور کوئی کام کھلی ہوئی بے حیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو تم اپنا بستر اس کے بستر سے الگ کر لو، اور اگر پھر بھی نہ باز آئیں تو تم انہیں معمولی سی جسمانی سزا دو، اور اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پہناؤ۔ عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس پر قائم رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ دیکھو دینی معاملات میں لغو سے بچنا، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہی کہ اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے، اور وہ اسی پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرو، اور اپنے اللہ کے گھر کا حج ادا کرو، اور اپنے امرا کی اطاعت کرو، تو بس تم پھر اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، اور نہ
بیٹے کے بدلے باپ پکڑا جائے گا۔ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کے بدلے باپ پکڑا جائے گا۔ دیکھو لوگوں، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی دوسری امت ہے۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اگر میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت دین پہنچا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق رسالت ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی، جس کے الفاظ یہ ہیں، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وحی لوگوں کے درمیان بیان کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے، کیونکہ انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔